علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد۔ میرے تقریر کا عنوان ہے عرش الہی کے سائے تلے جگہ پانے والے لوگ۔ میدان محشر کا دن ایسا بھیانک اور ہولناک ہوگا کہ پوری کائنات نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی۔ ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے پسینہ میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج سوا نیزے سے حرارت ڈال رہا ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، لوگ شدت دھوپ سے پریشان ہوں گے، پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بہت سے انبیاء و مرسلین شفاعت کرنے سے دامن بچائیں گے، خدا تعالیٰ بھی سخت جلال میں ہوگا۔ ایسی مصیبت و پریشانی کے عالم میں عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا جہاں ہر ایک کو پہنچنے کی اجازت نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اس سائے تلے جگہ پانے والے 7 قسم کے خوش نصیب اشخاص ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ میدان محشر کی ہولناک گرمی سے نجات دے کر اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایسے خوش نصیب بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاؤ اور میرے عرش کے نیچے پناہ دو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل ورجل شاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ ورجل دعته امرأته ذات حسن جمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا امام عادل، دوسرا وہ نوجوان آدمی جس کی جوانی عبادت خداوندی میں گزری ہو، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، یہاں تک کہ ایک نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آتا ہے تو دوسری نماز پڑھنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ چوتھا وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپس میں خالص محبت رکھتے ہیں، اسی محبت پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی محبت پر جدا ہوتے ہیں، یعنی کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہوتی ہے۔ پانچواں وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائے۔ چھٹا وہ آدمی جس کو کوئی حسب و نسب، حسن و جمال والی عورت زنا کی طرف دعوت دے تو اس کی دعوت پر لبیک نہ کہہ کر جواب دے۔ ساتواں وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ و خیرات کیا تو اس کو ایسا چھپا کر دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ان میں سب سے پہلا شخص امام عادل ہے۔ اس حدیث میں امام سے مراد حاکم اور بادشاہ ہے، اور عادل سے مراد قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے، کیونکہ عدل ہی کی وجہ سے دنیا میں امن و امان قائم رہ سکتا ہے اور ہر طرح کی مصائب و آلام سے سکون و اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب کچھ منصف بادشاہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس قسم کے بادشاہ اور حکمراں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمراں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے افضل قدر و منزلت کے اعتبار سے انصاف ورم نرم دل حاکم ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے برا قدر و منزلت کے اعتبار سے بیوقوف ظالم حاکم ہوگا۔ نیز دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن امام عادل بڑے مرتبے والا ہوگا، امام جابر کو کسی طرح کا کوئی مرتبہ حاصل نہ ہوگا، اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔
वो अज़ाब इलाही में मुब्तला होगा। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी 10 आदमियों का हुक्मरान बना होगा वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए होंगे, यहाँ तक कि अगर उसने अपने मातहतों में इंसाफ से काम लिया होगा तो उसे इंसाफ छुड़ा देगा, अगर उसने जुल्म से काम लिया होगा तो उसे जुल्म फंसा देगा। यहाँ इतनी अच्छी अच्छी हदीसें हमने सुनी इंसाफ के बारे में, अदल के बारे में। क्या हम और आप भी इंसाफ से काम लेते हैं या इंसाफ जैसी मुहलिक बीमारियों में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं? ज़रा गौर कीजिए इन हदीसों को सुनने और जानने के बाद कि क्या हम और आप जब भी छोटे या बड़ी चीज़ के मालिक या हुक्मरान बनाए गए हैं तो क्या हमने भी कुरान और हदीस के मुताबिक इंसाफ किया है या फिर दुनिया के तौर तरीके अपना रहे हैं? आइए इस हदीस को जानने के बाद आज से हम आहद लें कि अगरचे हमने किसी के साथ या कभी छोटी या बड़ी जमात का या चीज़ का मालिक बनाया गया हूँ या बनाई गई हूँ तो इंशाअल्लाह आज के बाद हम इन हदीसों के मुआफ़िक अपना अमल करेंगे और अल्लाह से अर्श का साया ज़रूर तलब करेंगे। दूसरा, वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत खुदाबंदी में गुजरी हो, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दी, यानी अपने दीवानगी का ज़माना महज अल्लाह की रज़ा जोई और खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी बंदगी और आतात में पूरे तौर पर कुर्बान कर दिया और अपनी जवानी की दौर को हर तरह की बुराइयों से बचाए रखा और सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की फरमा बरदारी में मशगूल रहा, तो ऐसा नौजवान मैदान महशर में अर्श इलाही के साए तले जगह पाएगा और वहाँ पुरसुकून लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा होगा। चुनांचा जवानी की इबादत अल्लाह को इतनी पसंद है कि वो अपने अर्श के साए में जगह देगा। क्या आजकल के नौजवान भाई हो या बहन वो अपनी जवानी के दौर को अल्लाह की इबादत में लगा रहे हैं? जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरा ख़याल है कि आजकल हमारे नौजवान भाइयों और बहनों का ये हाल है, वो तो दुनिया के रंगीनियों में मस्त व मगन हैं और अपनी जवानी टीवी, फिल्म, गाना बजाना, यार की पार्टी, खेल कूद, ऐसे पता नहीं कितने लहू लाभ के काम हैं जिनमें वो अपनी जवानी को सर्फ कर रहे हैं। बाज़ नौजवान तो ऐसे होते हैं, कहते हैं यार टाइम नहीं पास हो रहा है, क्यों ना किसी खूबसूरत लड़की से दोस्ती की जाए, क्यों ना किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया जाए, जिससे चैट किया जाए, जिससे टाइम पास किया जाए, यानी इंजॉय किया जाए, जवानी का फ़ायदा उठाया जाए, जवानी के जुनून को मिटाया जाए। अल्लाह अकबर। जबकि जवानी की इबादत अल्लाह को इतनी पसंद है कि वो क़यामत के दिन तमाम मुसीबतों से, तमाम बलाओं से बचा करके अपने अर्श के साए में जगह देगा। यहाँ हमारे नौजवान भाई बहन तो इससे एकदम गाफिल हो चुके हैं कि मैदान महशर का दिन एक ऐसा दिन होगा जिसमें हम अपने आमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। उस दिन कोई मदद करने वाला नहीं होगा, यही हमारा अमल हमारे काम आएगा। अगर हमने इस तरह इबादत की कि अपनी जवानी के दिनों में अल्लाह को मना लिया तो हमें अर्श का साया नसीब होगा। लेकिन यहाँ तो लड़कियों को मनाने में, अपने एमबी, अपने नेट को ज़्यादा करने में, नेट ऐसा होना चाहिए, रिचार्ज ऐसा हो जिसमें ज़्यादा एमबी मिल रहा हो ताकि पूरी रात चैट कर सकें, पूरी रात ऐसी गंदी गंदी फिल्में देखें और उसमें अपनी जवानी का मज़ा लें। अल्लाह अकबर। हमारे नौजवान भाई और बहनें इस तरह से अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं कि ये जहन्नम के हक़दार बन रहे हैं। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, गौर से सुनो इन हदीसों को कि अल्लाह को जवानी की इबादत बेहद पसंद है। तो आइए आज से हम इन हदीस को जानने के बाद, सुनने के बाद हम और आप अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाएं। इस तरह से लगाएं कि उसे खुश कर लें। कम से कम हम इतना तो नेक और सालेह बनने की कोशिश करें कि इतना तो बनने की कोशिश करें कि हम बहुत ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार अगर ना हो तो कम से कम गुनाहों से तो बचें। जो आजकल के गंदे गुनाह पनप रहे हैं हमारे दिमागों में, इसे तो निकाल बाहर फेंकें ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमें अर्श का साया नसीब करे। तीसरा, वो शख्स जिसका दिल चाहता है कि वो हर वक्त मस्जिद में खुदावंद कुद्दूस की इबादत में लगा रहे, नमाज़ पढ़ता रहे, कि एक वक्त की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकलता है तो दूसरे वक्त की नमाज़ का इंतज़ार करता है कि वक्त हो कब मैं मस्जिद चलूँ, नमाज में मसरूफ़ व मशगूल हो जाऊँ। इसी ध्यान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में दिल लटकने से ताबीर किया है और यही मोमिन कामिल की अलामत है। इसका ध्यान हर वक्त नमाज की तरफ लगा रहता है, यहाँ तक कि मरने के बाद कब्र में भी इसका ध्यान नमाज की तरफ लगा हुआ होगा। चुनांचा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन
کامل کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج ڈوب رہا ہو، اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھوں۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو دنیا ہی میں تصور کرتا ہے کہ سوال و جواب کو چھوڑ دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، اب وقت ختم ہو رہا ہے، میری نماز جا رہی ہے۔ یہ بات وہی شخص کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے اس آیت شریفہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز پنجگانہ کا خیال رکھو، خاص کر سے نماز وسطی یعنی عصر کی نماز کا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ مسجد میں حاضری کے لیے اذان سے پہلے نماز کا اہتمام کرتے تھے اور مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ اذان سے پہلے کہ مسجد میں حاضر ہونے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ہاں ایک طالب علم مہمان ہوا جس نے اذان کے بعد وضو کیا۔ آپ نے جب اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے کہا کہ یعنی تم اذان کے بعد وضو بنا رہے ہو، میں کبھی تمہارے اس غلط روش کی وجہ سے بات نہیں کروں گا۔ اذان سے پہلے وضو بنانا اور مسجد میں حاضر ہونے کے لیے بےتاب ہو جانا، ایسا وہی لوگ کریں گے جن کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوگا۔ یعنی یہاں اذان کے بعد وضو کرنے پر ہمارے امام ناراض ہو گئے۔ اگر ہم اپنے آپ میں اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہمارا اور آپ کا ایسا کچھ حال ہے، کیا ہم نے اور آپ نے کبھی کسی سے اس کی وجہ سے ناراضگی ظاہر کی ہو، یا ہمارا خود کا یہ حال ہے کہ ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں، اگر نماز پڑھ بھی تو رہے ہیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، نماز کے بعد ہی ہم وضو کرتے ہیں، نماز سے پہلے تو ہم کبھی بھی وضو کرتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اذان سے پہلے تو ہم کبھی بھی وضو کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا یہی حال ہے کہ ہم نماز سے پہلے ہی وضو کرتے ہیں، اذان سے پہلے ہیں اکا دکا کوئی ایسے بہت زیادہ نماز میں جو دلچسپی لینے والا ہوگا وہی ایسا ہوگا جو اذان سے پہلے وضو کر کے بےتاب ہو کر کے نماز کا انتظار کرتا ہو۔ ہمارے نوجوان بھائیوں بہنوں کا کیا حال ہے، وہ تو بس یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی جاب مل جائے، کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسی تجارت، ایسی سروس مل جائے جس سے مال کی زیادتی ہو، ان کے اہل و عیال کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو، ان کے پاس عالیشان محل ہو، ان کے پاس ہر آرام دہ چیز ہو، یعنی انہیں فکر ہوتی ہے، لیکن نماز یہ آخرت کی نہیں، نماز سے پہلے اذان سے پہلے وضو کی نہیں بلکہ دنیا اور اس کے عیش و عشرت کی چیزوں کے لیے۔ ان لوگوں کو تو کسی ایک نماز کی فکر ہی نہیں ہے تو باقی نمازوں کا کیا، جو ان کے نمازوں کو مسجد میں دل اٹکنے سے تعبیر کیا جائے یا ان کے وضو کے بارے میں ذکر کیا جائے کہ وہ اذان سے پہلے وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے بےتاب رہتے ہیں لیکن دنیا کے عیش و عشرت کے لیے، دنیا کے تمناؤں کے لیے وہ بے چین رہتے ہیں، نماز کے لیے نہیں۔ چوتھا، وہ دو شخص جو آدمی ایسے ہوں جو مخلص دوست ہوں اور خلوت و جلوت میں ایک دوسرے کے خواہ اور مخلص رہتے ہیں، نہیں کہ منہ پر دوستی اور پیٹھ پیچھے دشمنی، بلکہ محبت دونوں کے درمیان حقیقی اور واقعی ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے بغض اور دشمنی رکھے، اللہ ہی کے لیے خرچ کرے، اللہ ہی کے لیے خرچ نہ کرے، تو اس نے یقیناً اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی ہو۔ یہاں اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی کی اتنی فضیلت ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ یعنی ہم دوستی کب کرتے ہیں؟ جب فائدہ ہمارا ہو، یعنی دوستی تب تک، فائدہ جب تک، اور دشمنی بھی ہم اپنے ذات کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کیا ہمیں اور آپ کو بھی عرش کا سایہ ملے گا؟ بذات خود اپنے نفس کے لیے، بذات خود کے لیے ہم ایک دوسرے سے دشمنی اور دوستی کرتے ہیں۔ کیا جتنے بھی بھائی یا بہن تقریر سن رہے ہیں، اپنے اندر غور کیجئے، کیا کوئی ان میں سے ایسا ہے جس نے اللہ کے لیے دوستی کی ہو یا اللہ کے لیے دشمنی؟ سوچئے، غور کیجئے، اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے تو آئیے ان حدیثوں کو سننے کے بعد ہم اور آپ اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی کریں تاکہ ہمیں بھی اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہو۔ پانچواں، وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے پھر اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رو دیتا ہے، وہ عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب بندے مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر اس کے چہرے کے کسی حصے پہ بہہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والا جہنم کی آگ سے محفوظ و معمون رہے گا، اور میدان محشر میں جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ عرش الہی کے سائے تلے چین سے رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خدا کے ڈر سے اور عذاب قبر کے تصور سے روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ وہ بے حد گورے رنگ کے آدمی تھے، روتے روتے رخسار پر سیاہ لکیر پڑ گئی تھی۔ اللہ اکبر، جنہیں جنت میں بشارت دے دی، جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی ہو کہ آپ جنتی ہیں، وہ عذاب قبر کے تصور سے اللہ کے خوف سے آنسو بہا رہے ہیں۔ ہمارا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی، ہمارا کیا حال ہوگا مرنے کے بعد، کیا ہم سوالوں کے جواب کو دے پائیں گے، کیا ہمارے قبر کو کشادہ کیا جائے گا یا تنگ کیا جائے گا، کیا ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے جہنم کے؟ کیا ہم نے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے گناہ ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ کیا ہم نیکیاں کر رہے ہیں یا نہیں؟ شاید نہیں ہم سوچ رہے ہیں۔ ہم اور آپ ایک دم غافل ہیں۔ ہم دنیا کے لیے تو رو رہے ہیں، ہماری کوئی تمنا، ہماری کوئی سامان، پروگرام ہو، عید ہو، بقرہ عید ہو، اگر ہمارے کوئی سامان یا کسی چیز میں کمی ہو رہی ہے، کوئی نوجوان بہن ہو، بھائی ہو، تو وہ اس کے لیے آنسو بہائیں گے۔ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے آنسو بہائیں گے، میرا اولاد بگڑ گیا، میرا اولاد نہیں مان رہا ہے، ایسا ویسا طرح طرح کی انہیں ٹینشن ہوتے ہیں، اس کے لیے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ کیا کوئی ماں باپ، کیا کوئی بھائی بہن آج تک یا ابھی تک یا آنسو بہائے ہوں گے یہ سوچ کر کے ہم نے یہ گناہ کیا، قبر میں کیا ہوگا، اللہ ہمارا کیا حشر کرے گا، میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں؟ سوچئے، غور کیجئے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ یقیناً مان کے چلیے کہ ہم جہنمی ہو کر رہیں گے، میدان محشر میں ہم نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے، عرش کا ہمیں سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ میرے بھائی بہن جو بھی تقریر سن رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے، اس طرح رونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ چھٹا وہ آدمی جس کو ایک اونچے خاندان کی نہایت مالدار اور حسین و جمیل عورت گناہ کی طرف بلا رہی ہو، مگر وہ شخص اللہ کے خوف سے اس کی دعوت پر لبیک نہ کہہ کر جواب دیتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، اگر میں اس گناہ کا مرتکب ہو گیا تو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس لیے وہ برجستہ جواب دیتا ہے کہ میں اپنے دامن پر بدی کا داغ لگنے نہیں دوں گا۔ یہ چیز کہتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کسی طالب علم کا واقعہ ہے۔ طالب علم کے دوران اس کی وفات ہو گئی، تو وفات کے بعد اس کی لاش کے پاس اتنی تیز خوشبو پھیلی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اس طالب علم کے استاد سے پوچھا کہ آخر اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے دنیا میں ایسی عزت دی؟ استاد صاحب نے بتانا شروع کیا، اس وقت کا واقعہ ہے جب طلبہ کے لیے دینی مدارس میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، بلکہ گاؤں گاؤں میں ان کے کھانے کی باری رہتی تھی۔ یہ طالب علم بھی رات کا کھانا کھانے کے لیے گیا تھا۔ اتفاق سے لڑکی کے گھر والوں میں کوئی نہیں تھا، سب کہیں گئے ہوئے تھے، گھر میں صرف نوجوان لڑکی تھی۔ اس نے اس طالب علم کو گناہ کی دعوت دی۔ طالب علم نے پہلے اسے اللہ کا خوف دلایا، آخرت کے عذاب سے ڈرایا، لیکن جب پھر بھی وہ نہیں مانی تو اس نے قضائے حاجت کا بہانہ کیا اور بیت الخلاء میں جا کر اپنے پورے جسم پر نجاست مل لی۔ اس کے بعد وہ اس لڑکی کے سامنے آیا، لڑکی نے انتہائی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے باہر نکال دیا۔ ٹھنڈی کا موسم تھا، وہ آدھی رات کو مدرسے پہنچ کر غسل خانے میں جا کر غسل کیا، اس کے بعد مسجد میں گیا۔ ٹھنڈک کی وجہ سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ استاد صاحب کا بیان ہے کہ وہ اس وقت تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اس طالب علم کا یہ حال دیکھا تو پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ طالب علم بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر استاد صاحب کی مجبور کرنے پر اس نے بتا تو دیا، لیکن یہ وعدہ بھی لے لیا کہ جب تک وہ زندہ رہے گا اس راز کو راز ہی رکھیں۔ اس کے پورے واقعے کو جب استاد صاحب نے سنا تو فوراً ہاتھ اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ اس نے محض تیرے رضا کے لیے اپنے جسم پر نجاست لگائی ہے، تو اس کا بہترین بدلہ عطا کر۔ اللہ اکبر۔ آج کل کے ہمارے نوجوان بھائی بہن تو کہیں شاید ایسے پائے جائیں کہ کوئی نوجوان ایسا ہو کہ غلط کاموں سے بچنے کے لیے، خوبصورت لڑکی سے بچنے کے لیے ایسا کام کرے۔ نہیں، میرے خیال سے وہ تو اس تاڑ میں، اس تلاش میں رہتے ہیں کہاں خوبصورت لڑکی ملے، کہاں میری سیٹنگ ہو جائے، کہاں میں وہ چیز کروں جس سے مجھے مزہ آئے۔ اللہ کی ناراضگی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ ساتواں وہ آدمی جو کچھ صدقہ و خیرات کرے تو اس کو ایسا چھپا کر دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔
اس کا یہ فعل کمال اخفا پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں چھپا کر اور کھلے طور پر، ان کی مزدوری اللہ کے پاس ہے، نہ کو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ اتنی اچھی حدیثیں میں نے پیش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی ان حدیثوں کو سننے اور جاننے کے بعد انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور عرش کا سایہ ضرور حاصل کریں گے۔ جب بھی آپ اور ہم صدقہ و خیرات کریں تو اس کو اسی طرح سے دیں، اسی نیت سے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو اور آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے۔ دنیا میں دکھا کر کے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہم نہ دیں، کیونکہ یہ صدقہ و خیرات کتنا بھی ہم کر لیں یہ دنیا کے لیے ہی رہے گا، آخرت میں ہمیں اس کے بدلے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے جو بھی عمل کریں ہم نیت کو خالص اور صاف ستھرا کر کے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، قیامت میں ہر تمام طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے کریں، جنت کو پانے کے لیے کریں، جہنم سے دور جانے کے لیے کریں، تبھی ہمارا آپ کا عمل کام آئے گا۔ اگر ہم اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تب، ورنہ بیکار ہیں ہمارے سارے عمل، ہم کتنے بھی عمل کر لیں ہمارا کوئی عمل کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر اس میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے یا کچھ اور نیت ہے، نیت خالص ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی بھی عمل آپ کریں خالص کر کے کریں، تو میں امید کرتی ہوں کہ جتنی بھی آپ لوگوں نے تقریر احادیث کو سنا ہے آپ انشاءاللہ اس پر ضرور عمل پیرا ہوں گے اور خالص اللہ کے لیے عمل کریں گے، تاکہ آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے اور ہم بھی سکون اور چین سے لطف اندوز مزے لیں، سکون میں رہیں۔ اب میں آخر میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 7 لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔